بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب اور سابق وزیر اعظم کا جو سٹیٹمنٹ ہے اڈیالہ جیل سے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ لیکن مصدق ملک صاحب کی خواہش پوری ہو گئی۔ عمران خان صاحب نے وقت کا یزید جو لفظ ہے وہ بھی استعمال کر دیا۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ یزید اور فرعون کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور جنرل ڈائر کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو یہ آ گیا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے دن سے کھڑے تھے، یعنی انہوں نے اگر کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ وہ واحد آدمی ہے جو ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر کھڑا ہے، ورنہ لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ گرفتار ہونے کے بعد لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ نواز شریف بھی بہت ضدی ہے اور عمران خان بھی بہت ضدی ہے، تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان اپنے اصول کے اوپر کھڑا رہنے کے لیے ضد کر رہا ہے کہ میں اپنا اصول نہیں توڑوں گا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور نواز شریف نے ہمیشہ گرفتار ہوتے ہی ڈیل کی ضد کی ہے، اور اتنی ضد کی ڈیل کی کہ نواز شریف کو ہر مرتبہ ڈیل مل گئی ہے۔ کبھی امریکہ نے ڈیل لے کر دی، کبھی سعودیہ نے ڈیل لے کر دی، کبھی کسی اور عربی ملک نے ڈیل لے کر دی، کبھی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ میں موجود لوگوں نے ڈیل لے کر دی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ اس طرح کی ڈیل لینے کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیل لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، اور اس کو فواد چودھری صاحب نے بھی اسی بات کو رپورٹ کیا ہے۔ میں میرے خیال میں فواد چودھری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہاں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ذرا آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی آج 9 مئی کے ایک اور جعلی مقدمے میں، اڈیالہ جیل حاضر ہوئے۔ عمران خان سے دوسری ملاقات ہوئی۔ شاہ محمود قریشی سے بھی ایک طویل عرصے بعد ملاقات ہوئی۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی اور میں طویل عرصے بعد سیاسی مشاورت کر سکے۔ عمران خان اور شاہ محمود کے جوان حوصلوں سے نیا ولولہ ملتا ہے۔ عمران خان کا پیغام ایک ہی ہے کہ 500 چھوڑ 500 سال جو ہے وہ جیل میں رکھو۔ آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف کبھی بھی ایسے جیل میں رہ ہی نہیں سکے۔ نواز شریف کے وہ جیل والے کمرے میں آپ کو دکھاؤں گا تو آدھے سے زیادہ پاکستان درخواستیں ڈال دے گا کہ ہمیں یہاں پہ بند کر دو، جتنی سہولیات نواز شریف کے پاس تھی۔ پاکستان کے حالات بھی ایسی ہیں نا، غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کسان ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے چاہوں گا کہ حکومت کا سارا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے معیشت کو کیسے تباہ کیا اور اعداد و شمار کے ساتھ بتاؤں گا، اور یہ اعداد و شمار اور بیانات ان لوگوں کے ہیں جو اس حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور ثابت کروں گا آپ کو کہ کس طرح عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چلتی ہوئی معیشت کو صرف ایک رجیم چینج آپریشن کی خواہش پوری کرنے کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ پاکستان کو کتنا بڑا نقصان اور ڈینٹ ڈلا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ آپ فواد چودھری صاحب کا سٹیٹمنٹ مکمل سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 500 دن چھوڑ 500 سال جیل میں رکھو، میں کسی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، مذاکرات کریں، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعتیں گفتگو پر یقین رکھتی ہیں، ملک میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے بات چیت واحد رستہ ہے۔ عمران خان انتقام پر یقین نہیں رکھتے، حقوق پر یقین رکھتے ہیں، سیاسی درجہ حرارت میں کمی ملک اور قوم اور سیاست کے مفاد میں ہے۔ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے تعاون سے آگے بڑھے اور ملک میں نئے انتخابات کی طرف جامع حل تلاش کرنا اصل مقصد ہے۔ مذاکرات میں عمران خان کیا مانگیں گے؟ جعلی کیسوں میں عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے، یہ تو حکومت پہلے ہی آفر کرنا چاہے گی کہ جناب آپ کے جو جعلی مقدمات ہیں، سیاسی مقدمات ہیں، ان میں ہم رہائی کروا دیتے ہیں۔ حکومت کے بعد دینے کے لیے یہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ اگر چاہے گی تو خواجہ آصف نے اپنے منہ سے کہہ دیا، خود اعتراف جرم کر لیا ہے کہ عمران خان صاحب جب کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے، تو اب خواجہ صاحب نے خود ہی کہہ دیا جی ہم تبھی بات کر پائیں گے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں ہیں، جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی یہ حکومت بات نہیں کر پائے گی۔ یہ تو خواجہ صاحب نے خود اعتراف جرم کر لیا کہ جناب ہم تو کٹ پتلی ہیں۔ ان کے لوگ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے بات جن سے کرنی ہے انہی سے کرنی ہے، جب وہ ان سے بات کر دیں گے تو ہم بھی چل پڑیں گے، یہ تو معاملہ ہے کلیئر۔ لیکن یہ حکومت دے کیا سکتی ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو جو فوری طور پہ آفر کر سکتی ہے وہ یہی ہے کہ بے گناہ لوگ آپ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کیا مانگے گی ان سے؟ وہ کہیں گے جی مینڈیٹ واپس کرو۔ مینڈیٹ دیتے ہیں تو چور ڈکلیئر ہو جاتے ہیں، حکومت بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھنس بھی جائیں گے بہت بری طرح، سارا کا سارا نظام ننگا ہو جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا۔ تو یہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب عمران خان صاحب کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا دیکھیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کم سے کم یہ پاور موجود ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، نئے الیکشن کروا دیتے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ جتنا گند مارا گیا اس ملک میں وہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے اور موجودہ حکومت کے ان کے کندھوں پہ رکھ دیا جائے اور ان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے ساری دنیا کے اندر، یہ تو وہ نہیں چاہیں گے۔
ہاں لیکن وہ اتنا ضرور کر سکیں گے کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, آپ ہمیں 6 مہینے دے دیں یا 4 مہینے دے دیں یا 5 مہینے دے دیں, آپ نکل کے اپنی پبلک کمپین کریں, ان کو بھی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اپنی پبلک کمپین کریں, 6 مہینے کے بعد ہم آپ کو تحریری وعدہ کر دیتے ہیں یا ہم آپ سے وعدہ گارنٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا, تو پھر پاکستان میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. یہ تو وہ وعدہ کر سکتے ہیں, لیکن جو پچھلے گناہ ان کے ہیں, اگر دیکھیں ان کے اوپر اگر پردہ اٹھانا ہوتا تو آج تک حقوق الرحمان کمیشن رپورٹ اسکولوں میں, کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہوتی. لیکن اگر دیکھیں اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا یا ان غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہونا ہوتا تو حقوق الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو چکی ہوتی, لیکن وہ پبلک آج تک نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک جو کچھ بھی کیا اس کو کبھی بھی نصاب کا حصہ نہیں بننے دیا, تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا وہ نصاب کا حصہ بن جائے, تو اس لیے اس کے اوپر مٹی ڈال کے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک نیا الیکشن ہی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اب کر کیا رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے 2 مشن ہیں, اس کو ذرا آپ غور سے سمجھ لیں جو وہ کر رہے ہیں, اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف سے پی ڈی ایم کی جماعتیں یا حکومت یا ان کا میڈیا کیا کر رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کا یہ ہے کہ حکومت کے پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نکل جائے, یعنی یہ جو حکومت ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کو مکمل سپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. یہ عالمی اخبارات میں, میڈیا میں ہر جگہ لکھا جاتا ہے, میں کوئی اکیلا نہیں کہہ رہا, سب کہتے ہیں کہ, اور یہ سب جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے ہی جانتے ہیں, نیریٹو ایک ہے, بیانیہ ایک ہے, ہر چیز ایک ہے. پاکستان کا معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات لے کر اور پاکستان کے جتنا بھی عوامی سٹرکچر ہے سب کچھ تباہ کرنے کے باوجود پوری سپورٹ جو ہے اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی ہے, ورنہ یہ حکومت تو 5 منٹ نہیں چل سکتی. تو حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا پہلا مشن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے نکل جائے, لیکن وہ تو نکلے گی نہیں, کیونکہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہم دونوں کے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حکومت کے پیچھے سے کیسے نکلے اس کا پاکستان تحریک انصاف نے حل نکالا, اور وہ ایسے نکالا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے سے جو امریکن سپورٹ ہے وہ نکال دی جائے. کیونکہ علیمہ خانم کے علاوہ جب یہ پیغام باہر آتا ہے تو اس شدت کے ساتھ نہیں آتا. ویسے عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں, توشہ خانہ 2. جو سویلین گواہ تھا وہ تو مکر گیا, اس نے کہا جی میرے پہ تو دباؤ ڈال کے انہوں نے یہ کروایا, میں تو عمران خان کے خلاف یہ گواہی دینے نہیں چاہتا. اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اس کے پیچھے ہٹتے ہی 2 فوجی بیچ میں ڈالے گئے. اب یہ جو 2 فوجی ہیں یونیفارم والے ہیں نا, ایک, اور دونوں کو میں جانتا ہوں, اچھی طرح جانتا ہوں, میں ان دونوں سے ملا بھی ہوں, اور ایک دفعہ نہیں ملا, ملٹیپل ٹائم جب بھی ہم کبھی جاتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں یا کوئی بھی جاتا تھا وزیر اعظم ہاؤس میں تو ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. اب یہ جو کرنل صاحب ہیں ریحان صاحب, یہ آج انہیں گواہی دینے کے لیے لایا گیا عمران خان کے خلاف. بریگیڈیئر محمد احمد کو بھی لایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے, جو ایم ایس تھا. اب میں امید کر رہا تھا کہ سویلین ڈٹ گئے ہیں, تگڑے ہو گئے ہیں, انہوں نے کہا جی کوئی گل ہی نہیں, مار کھا لیں گے, کچھ نہیں ہوتا, میں اپنے ضمیر کے مطابق جاؤں گا. سویلین ڈٹ گیا, اس نے کہا جی دباؤ تھا, جھوٹی گواہی دینی پڑی ہے. تو میں نے کہا یہ فوجی تو ضرور ڈٹ جائے گا, یہ زیادہ تگڑے ہوتے ہیں, یہ اپنی وردی کی بہت لاج رکھتے ہیں, تو فوجی تو ڈٹ جائیں گے, جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. لیکن مجھے مایوسی ہوئی آج. اب یہ پاکستان کی فورسز کو سوچنا ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے, کسی ایک شخص کے اقتدار کو طول دینے کے لیے, کسی ایک شخص کی ایکسٹینشن کے لیے, کیا یونیفارم کے ساتھ یا یونیفارم والے لوگ اس طرح کی بددیانتی بھی کر سکتے ہیں کہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کے خلاف آ کر گواہی دے دیں؟ وہ چند کروڑ کا یہ توشہ خانہ کا کیس ہے 2 والا. عمران خان جیل سے کسی کتاب پہ دستخط کر کے, کسی قمیض پہ دستخط کر کے باہر بھیج دے تو اس سے ڈبل ٹرپل پیسوں کی تو وہ بک جائے گی باہر, جتنے کا کیس کیا ہوا ہے عمران خان کے اوپر. انہیں شرم بھی نہیں آتی. وہاں پہ ایک آدھے سوال میں جو ہے وہ بہت بری طرح پھنس گئے تھے بریگیڈیئر احمد, وہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویلاگ میں. لیکن جو کرنل ریحان ہے وہ کافی نروس تھے, لیکن جج صاحب بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ جناب 2 فوجی آئے ہیں, بڑے ایکسائٹڈ تھے. یعنی ماحول جو اندر سے پتا چلا وہ یہ تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جج صاحب سلوٹ ہی نہ مار دیں ان دونوں کو اٹھ کے کہیں. لیکن عمران خان کی موجودگی میں یہ لوگ نروس تھے. دیکھیں ویسے بھی آسان نہیں ہوتا جھوٹی گواہی دینا. آپ نے یونیفارم پہنا ہو تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ چلی جائے گی, آج کوئی آرمی چیف ہے کل ریٹائر ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. ڈی جی آئی سی جو آج ہے کل ریٹائر ہو جائے گا, فارغ ہو جائے گا. باجوہ بھی تو دیکھیں نا, زمین آسمان ایک کیا ہوا تھا, یہ بھی طاقت وہ بھی طاقت, اس کے کپڑے اتار, اس کو ننگا کر, اس کو مار, اس کو جیل میں ڈال, عورتوں کو گھسیٹ. باجوہ نے سارا کچھ کیا نا, پھر گیا نا, دیکھو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اب. اسی طرح جو آپ کا ندیم انجم تھا, اس نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے اندر. میں اس کے دور میں جبری طور پہ مجھے آئی ایس آئی نے لاپتہ کیا تھا, کدھر گیا وہ؟ آئے نا, سامنا کرے اب کہیں پہ, دنیا کے کسی کونے میں آ جائے, میں چیلنج کرتا ہوں, آ جائے ندیم انجم, سامنا کرے میرا, بات کر کے دکھائے. ٹکے کی اوقات نہیں رہی تو یہ فارغ ہو جاتے ہوتے ہیں لوگ. لیکن ادارہ جو ہے نا وہ موجود رہتا ہے. ادارے کی کریڈیبلٹی کے اوپر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے. ڈکٹیٹر تو اپنی حرکتیں کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں. یہ جو 2 فوجی افسران نے کیا, مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے. میرے دل میں بڑا احترام ہے اس یونیفارم کا کہ یہ یونیفارم قربانی دیتی ہے, اس کے اوپر خون گرتا ہے, یہ گولیاں کھاتے ہیں, بم دھماکوں میں لڑتے ہیں, بارڈر پہ لڑتے ہیں, وطن کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جھوٹی گواہی بڑی نامناسب بات, کوئی دنیا میں تسلیم نہیں کرے گا. اور
بالآخر جو ہے وہ جب کوئی بھی کام نہیں آیا تو یونیفارم والے بندوں کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا. یہ زیادتی ادارے کے ساتھ کی گئی ہے اور ادارہ یہ داغ نہیں دھو پائے گا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مقبول وزیر اعظم کے خلاف 2 فوجیوں کو جو یونیفارم تھے ان دونوں کو پیش کیا گیا عدالت میں کہ اس کے خلاف گواہی دو. اندازہ کریں آپ, یعنی اعظم خان ان کے قابو نہیں آیا, سویلین ان کے قابو نہیں آئے, تو اب ان کو یہ کرنا پڑا. یہ ناظرین صورتحال ہے. عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا اس میں عاصم منیر صاحب کے نام سب سے پہلا پیغام تھا. علیمہ خانم لے کر آئی ہیں. عمران خان نے عاصم منیر کو براہ راست پیغام بھیجا. یہ میں عمران خان کا پیغام آپ تک پہنچا رہی ہوں جو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہماری جیل میں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, جو میرے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے, یہ مینٹل ٹارچر ہے. آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں, یہ عاصم منیر کو عمران خان کہہ رہے ہیں, آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں ٹوٹ جاؤں. ہماری ملاقاتیں ساری بند ہیں, فیملی کے ساتھ ملاقاتیں بند ہیں. اس وقت ان کو کتابیں نہیں دی جاتی, بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں یا بشرا بی بی ٹوٹ جائیں گے, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یزیدیت اور فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکائیں گے کیونکہ یہ شرک ہے. اس لیے اس چیز کو جب تک ہم زندہ ہیں ہم کبھی بھی اپنا سر یزیدیت اور فرعونیت کے آگے نہیں جھکائیں گے. اچھا, عمران خان صاحب جو کلمے کی بات کرتے ہیں, یزیدیت اور فرعونیت کی بات کرتے ہیں, تو ساتھ ہی مفتی منیب صاحب کو لانچ کر دیا جاتا ہے. مفتی منیب صاحب نے ایک زندگی گزاری ہے, ایک عالم دین تھے, ان کی بڑی عزت ہے پاکستان میں, لیکن عدت جیسے گھٹیا کیس کے اوپر ان کی زبان نہیں کھلی. یہ چپ کر کے بیٹھے رہے کیس وٹ کے, انہوں نے بات ہی نہیں کی. دیگر اتنی زیادتیوں ہی خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, ذلیل کیا گیا, یہ نہیں بولے. یاسمین راشد 70 سال سے زائد عمر کی خاتون جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, ظلم اور بربریت ہو رہی ہے, نہیں بولے. سابق خاتون اول کے ساتھ جیل میں کیا ہو رہا ہے, نہیں بولے. وضو کے لیے گندا پانی دیا جا رہا ہے, نہیں بولے. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا, بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا, نہیں بولے. چادر اور چار دیواری کا تقدس بار بار پامال کیا گیا, نہیں بولے. لیکن بولتے کب ہیں, جب آرڈر آ جاتا ہے. تو سرکاری مولوی جو ہے نا اور درباری مولوی جو ہے, یہ تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. یہ تو مفتی صاحب آپ کو اللہ کے آگے جواب دینا پڑے گا جا کے. ساری زندگی آپ نے گزار دی, ہم آپ کی عزت کرتے تھے, لیکن اینڈ آف دا ڈے ویسے یہ بڑی زبردست کہاوت بھی ہے ایک اور کال بھی ہے کہ آخر میں جا کے سارے ایکسپوز ہو ہی جاتے ہیں. تو آپ ایکسپوز ہو گئے, پتہ چل گیا کہ آپ کہاں سے عہدے لیتے تھے اور کہاں آپ کے تانے بانے جڑے ہوئے تھے. آج آپ ان کے حکم کے اوپر عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں, نشتر پہ برساتے ہیں اور مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں. تو عمران خان تو جھکنے والا نہیں ہے, لیکن آپ بہت بری طرح ایکسپوز ہو گئے مفتی صاحب. آپ ظلم اور جبر کے خلاف نہیں بولے بلکہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر مظلوم کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی. دیکھیے اب آپ کے ساتھ قدرت کرتی کیا ہے. نمبر 2, عمران خان صاحب اور کیا کہہ رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یحییٰ خان کے اوپر ہے کہ فوج نے یحییٰ خان کو الیکٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے فوج کا کندھا استعمال کر کے اپنی پوزیشن استعمال کی. انہوں نے یہ سوچا کہ میں اپنا 10 سال اقتدار لمبا کر لوں گا, لیکن وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے ظلم کا نظام شروع کیا, اور جب آپ ظلم کرتے ہیں اس کے نتائج دیکھ لیں کہ پاکستان ٹوٹ گیا. عاصم منیر صاحب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اب یہ دونوں کے اندر عمران خان صاحب مماثلت بتا رہے ہیں. عاصم منیر صاحب آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت فوج نے آپ کو الیکٹ نہیں کیا ہے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ فوج کے کندھے کے اوپر آپ یہاں 10 سال بیٹھیں گے. پاکستان کے اندر اس وقت جو حالات جا رہے ہیں آپ اس پر پہلے فوکس کریں کہ آپ نے اس اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا. پہلے آپ نے 9 مئی کیا جو فالس فلیگ آپریشن تھا, تاکہ آپ اس بہانے پی ٹی آئی کو مکمل طور پر کرش کر دیں. جب الیکشن ہوئے پی ٹی آئی نے الیکشن سویپ کیا, اگلے دن آپ نے یہی الیکشن پی ٹی آئی کا چوری کر کے آپ نے دوسرے سزا شدہ لوگوں کو وہ الیکشن دے دیا. آپ نے ججز کو کنٹرول کرنا چاہا, اس کے لیے آپ 26ویں آئینی ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم سے آپ نے ججز کو ایک سرکاری ادارہ بنا دیا, ان کو کنٹرول میں لے آئے. نمبر 3 ایک اور بات تھی کہ آپ نے میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کر دیا, اور بڑے سال لگے تھے کہ ہمارے میڈیا کچھ حد تک آزاد ہوا تھا. بڑے سالوں بعد جمہوریت ترقی کر رہی تھی, بڑے سال لگے کہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو بہتر کر رہی تھی. آپ نے ان تینوں چیزوں کو یعنی رول آف لا, جمہوریت, انسانوں کے ساتھ رویہ, ظلم کی جو داستانیں جو کھلی ہوئی ہیں جب سے 9 مئی ہوا وہ سب کے سامنے ہیں, یہ سارے تباہ ہو گئے.